سپریم کورٹ کا آج جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ کس قدر گمبھیر ہو چکی ہے اس پر تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں. لیکن اس فیصلے کے بعد کچھ بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. قومی اسمبلی میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام کے رہنما مولانا فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے مولانا اسد محمود نے بہت دھواں قسم کی تقریر کی ہے اور بہت سخت قسم کے ریمارکس پاس کیے ہیں پاکستان کی سپریم کورٹ سے متعلق. سب سے پہلے وہ سماعت فرمائیں، پھر اس بعد گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. اور ہم اس سلسلے اور شجر نسب سے تعلق رکھتے ہیں کہ جنہوں نے ملک کے اندر ملٹری مارشل لاؤں کے خلاف جدوجہد کی، جیلیں کاٹی. آج بھی ہم اعلان کرتے ہیں کہ جوڈیشل مارشل لا کے خلاف بھی ہم علم بغاوت بلند کرتے ہیں. ہم کسی صورت بھی اس جوڈیشل مارشل لا کو تسلیم نہیں کرتے اور اپنا قبلہ عدالتوں کو بھی درست کرنا ہوگا. اگر پارلیمان کے اندر آپ سیاسی جماعتوں پر تنقید کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ اتفاق پیدا نہیں کر سکتے اور آپ پاکستان کے لیے اتفاق پیدا نہیں کر سکتے، آپ آئین کی عملداری کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے اتفاق نہیں پیدا کر سکتے، تو پھر آپ کو اپنے گریبان میں دیکھنا ہوگا. آپ نے عدالت کو، آپ نے عدلیہ کو تقسیم کیا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر آپ ایک بحران کا اور تقسیم کا بنیاد ڈالیں گے، قوم کو اضطراب کا شکار کریں گے اور آپ اپنے گھروں میں اطمینان اور سکون کے ساتھ سوئیں گے، انشاءاللہ آپ نے جو بے انصافی کی ہے، آپ نے جو عدل کا جنازہ نکالا ہے، آپ کی روح کو بھی اطمینان نہیں ملے گا، آپ کے دل کو بھی اطمینان نہیں ملے گا. آج ہم صبح و شام ہماری نسلیں اس خدمت میں چلی گئی. میرے جد امجد جنہوں نے بر صغیر میں مسلمانوں کی سیاست کا آغاز کیا، میرے والد جنہوں نے 27 سال کی عمر میں اس میدان کارزار میں قدم رکھا، جدوجہد کی، ایوب خان کی مارشل لا کے خلاف، ضیاء الحق کی مارشل لا کے خلاف، جنرل مشرف کے مارشل لا کے خلاف، اور آج وہ ہم سے یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ آئین اور قانون اور جمہوریت کی، خدا کی قسم آپ نے آئین کا جنازہ نکالا ہے، آپ نے جمہور کا جنازہ نکالا ہے. اور ہم جو جدوجہد اور جو امانت ہمیں اپنے اکابر اور اسلاف سے امانت ملی ہے، خدا کی قسم آئین بھی برقرار رکھیں گے، جمہوریت بھی برقرار رکھیں گے اور کسی صورت بھی آپ کے اس فیصلے کو، اس ناجائز غیر شرعی فیصلے کو پاکستان میں نافذ العمل نہیں ہونے دیں گے. آئین، قانون جہاں تک ہمیں اختیار دیتا ہے ہم لڑیں گے اور آخری دم تک لڑیں گے انشاءاللہ. آج کیپٹل ٹاک پروگرام کے ہوسٹ اور جیو نیوز کے اینکر حامد میر صاحب سے جب یہ پوچھا گیا کہ ان کی کیا رائے ہے آج جو فیصلہ ہوا ہے اس کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطاب بندیال وہ آئین کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے بلکہ جسٹس مظاہر نقوی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم تاریخ کو مسخ کر رہے ہیں، ہمیں صرف اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے عبداللہ صاحب کہ اس وقت عمر عطاب بندیال صاحب دراصل کس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ ہے اصل سوال، وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں آئین کے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن وہ تو دراصل جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے پیچھے کھڑے ہیں. اور وہ جسٹس مظاہر اکبر نقوی کو انہوں نے آج ایک 6 ممبر بینچ کا حصہ بنا کر یہ ثابت کر دیا ہے، یہ پوری قوم کو میسج دیا ہے کہ وہ جج جس نے ایک ملٹری ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف کے خلاف جسٹس وقار سیٹھ کے تاریخی فیصلے کو انڈو کیا اور اس کا نام جسٹس مظاہر اکبر نقوی ہے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. اور دوسری طرف وہ کس کے خلاف 6 ممبر بینچ بنا رہا ہے؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف. اور قاضی فائز عیسیٰ کون ہے؟ جس کا قصور صرف یہ تھا کہ اس نے فیض آباد دھرنا کیس میں 2017 میں ایک فیصلہ لکھا اور اس میں انہوں نے ISI کے ایک افسر جنرل فیض کا نام لکھا
اس میں ISPR کا نام لکھا اور کہا کہ فوج کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. تو جو حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب پرویز مشرف کو ریلیف دینے والے جج جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے پیچھے کھڑے ہیں، اور ان دونوں کا اتحاد کس کے خلاف ہے؟ قاضی فائزہ کے خلاف، جس کے خلاف جنرل باجوہ نے اور عمران خان نے مل کر ایک ریفرنس دائر کیا تھا، اور اس ریفرنس کی وجہ سے ججز میں یہ تقسیم پیدا ہوئی جو آج ہمیں نظر آ رہی ہے. نواز شریف صاحب نے آج لندن میں جو میڈیا سے گفتگو کی، اس میں انہوں نے کہا کہ 3 ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی وفاقی کابینہ ہے اس نے کہا جی کہ وہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، وفاقی کابینہ الیکشن سے متعلق اس فیصلے کو مسترد کرتی ہے. لیکن اس میں تھوڑی سی ٹیکنیکل گیم یہ ہے کہ فیصلہ کے بارے میں مسترد کرنے کی خبریں تو باہر لیک ہوئی ہیں، لیکن آفیشیلی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی. وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد منسٹر نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی. یہ صرف میڈیا تک خبریں تو پہنچی ہیں، حکومت کی جانب سے ان کی تردید بھی جاری نہیں کی گئی. PTI نے جو KP میں الیکشن کی تاریخ کے لیے سپریم کورٹ میں رٹ دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی نے پنجاب کے انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے. اور بلاول بھٹو نے یہ کہا ہے کہ خطرہ ہے کہ تخت لاہور کی لڑائی پورے پاکستان کو اور پورے وفاق کو لے ڈوبے گی. بنیادی طور پر سپریم کورٹ کے پاس جو اعتراض تھا وہ کیا تھا؟ انتخابات جب پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا گیا تو اس کے بعد اصولی طور پر 90 دن کے اندر الیکشن کمیشن نے انتخابات کرانے تھے، لیکن الیکشن کمیشن نے کہا کہ وہ انتخابات نہیں کرا سکتے. اس کی 2 بنیادی وجوہات بتائی گئیں. پہلی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ سیکورٹی کے ایشوز ہیں اور فوج کی نگرانی میں انتخابات نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فوج مصروف ہے تو اس لیے انتخابات نہیں ہو سکتے. اور دوسری وجہ یہ بتائی گئی کہ قومی خزانے میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ الیکشن کروائے جا سکیں. اس پر سپریم کورٹ میں کافی لے دے ہوئی. جو سپریم کورٹ کے میں جو اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے اپنا موقف پیش کیا، حکومت کا موقف پیش کیا، اور اسی طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان کا موقف عرفان قادر صاحب نے بطور وکیل وہاں پر پیش کیا. اور ججز کی جانب سے یہ سوال سامنے آیا گیا کہ کیا ملکی خزانے میں 20 ارب روپیہ نہیں ہیں؟ تو بتایا گیا 20 ارب روپے تو ہیں، تو اس لیے پھر پیسے جاری کرنے چاہیے تاکہ پاکستان ایک بڑے بحران کا شکار نہ ہو. اور دوسری جانب جب یہ بات کی گئی کہ فوج مصروف ہے، وہ فارغ نہیں ہے، تو چیف جسٹس اور جو بینچ تھا اس کی جانب سے یہ بات کہی گئی کہ آپ کو چاہیے کہ جو ریزرو فورس ہے، ریٹائرڈ فوجی حضرات ہیں، ان کو آپ کال آن کر سکتے ہیں اور وہ الیکشن کے دوران ڈیوٹی دے سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیوی ہے اور فضائیہ ہے اس کی آپ معاونت لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ وزارت داخلہ کے انڈر بہت سی فورسز ہیں جو پیراملٹری ٹروپس ہیں، تو ان کو آپ استعمال میں لا سکتے ہیں. تو یہ دونوں باتیں وہاں پر کی گئیں. اب کیونکہ ان دونوں سوالوں کے جو ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو سپریم کورٹ نے ان ہی 2 باتوں پر سارا جو مقدمہ تھا حکومت کی جانب سے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے، ان دونوں کو تو رسپونڈ کر دیا. لیکن جو اصل کہانی بنی وہ یہ تھی 3-2 کی اور 3-4 کی. تو وہ جو گیم تھی اس کے اوپر بہت زیادہ اعتراض ہوئے تھے، اور PDM کا اور حکومت کا یہ کہنا ہے، وفاقی حکومت کا، کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ اقلیتی فیصلہ ہے، اکثریتی فیصلہ نہیں ہے. تو اس پر چیف جسٹس کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس اس بات کا استحقاق ہے کہ وہ جس طرح چاہیں اس چیز کو لے کے چل سکتے ہیں، کیونکہ بینچ بنانا ان کا کام ہے، وہ چھوٹا بینچ بنائیں یا بڑا بینچ بنائیں. لیکن PDM کی جماعتوں کا یہ اصرار تھا کہ لارجر بینچ بنانا چاہیے، فل بینچ جو ہے وہ بنانا چاہیے. اس سارے سنیریو کے اندر اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ حل کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ بنیادی بات صرف یہ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بڑی اہم بات ہے جس کی وجہ سے PDM بھی جو وفاقی حکومت ہے اس کے بھی جو بڑے جینون قسم کے اعتراضات ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر مئی میں خیبر پختونخوا میں اور پنجاب اسمبلی میں انتخابات ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ کیونکہ پاکستان میں ایک عرصے سے یہ روایت رہی ہے، پہلے صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن 3 دن بعد ہوتے تھے اور قومی اسمبلی کے الیکشن 3 دن پہلے ہوتے تھے. پھر یہ الیکشن سارے ایک ہی دن کروائے گئے، کیونکہ صوبائی اسمبلی کے الیکشن پر قومی اسمبلی کی وجہ سے پھر فرق پڑتا تھا. تو اب پھر یہ کیا گیا کہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات ایک ہی دن ہونے چاہیے. جب ایک ہی دن کروا دیے گئے تو اب جب خیبر پختونخوا کے الیکشن
اور پنجاب اسمبلی کے الیکشن پہلے ہوں گے اور قومی اسمبلی کے اور باقی 2 صوبوں کے الیکشن بعد میں ہوں گے، تو ان الیکشنز کا اثر ان الیکشنز پر بھی پڑے گا. جس طرح کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں انتخابات پر اثر پڑتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جس کی وفاق میں گورنمنٹ آ جاتی ہے اسی کی گورنمنٹ پھر کشمیر میں بھی آتی ہے، اور اسی کی گورنمنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں بھی آ جاتی ہے. آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے بڑی زبردست کمپین چلائی تھی گلگت بلتستان میں بھی اور کشمیر میں بھی، لیکن دونوں جگہوں پر تحریک انصاف کی حکومت کیونکہ وفاق میں بھی تھی، خیبر پختونخوا میں بھی تھی اور پنجاب میں بھی تھی، اس وجہ سے گلگت بلتستان میں اور کشمیر میں جو گورنمنٹ آئی وہ پھر تحریک انصاف کی ہی آئی ہے وہاں پہ. تو یہ جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر یہ الیکشن پہلے ہو جاتے ہیں تو پھر ان الیکشنز کا ہمیشہ ایک تسلسل اور ایک اثر جو ہے وہ پڑتا رہے گا باقی جو الیکشن ہیں ان کے اوپر بھی، اور لوگ اس پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے الیکشن میں آگے جائیں گے تو پھر صورتحال بہت زیادہ خراب ہو جائے گی. تو اس لیے پی ڈی ایم یہ سمجھتی ہے کہ پورے پاکستان میں انتخابات ایک ہی روز ہونے چاہیے. اور کچھ لوگ تو یہ بات بھی کرتے ہیں کہ کشمیر، گلگت بلتستان سمیت پورے پاکستان میں انتخابات ایک ہی روز ہوں تاکہ لوگ بغیر کسی دباؤ کے اور بغیر کسی ٹرینڈ کو فالو کرتے ہوئے آزادی کے ساتھ وہ انتخابات میں حصہ لیں اور اپنا ووٹ دیں تاکہ ایک جینون طور پر جمہوریت جو ہے وہ آگے پروان چڑھ سکے. اب اگر پی ڈی ایم والی بات نہیں ہوتی تو پھر الیکشن کروانے پڑیں گے مئی کے مہینے میں خیبر پختونخوا میں بھی اور پنجاب میں بھی. اس کا پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قومی اسمبلی کی نشستوں پر الگ سے الیکشن ہوں گے، پھر ان الیکشن پر پنجاب کا اثر بھی پڑے گا اور خیبر پختونخوا میں جو حکومت جیتی ہوئی ہوگی اس کا اثر بھی پڑے گا. تو نتیجے کے طور پر پھر ایک بڑا ایشو ہو جائے گا. اب اس ایشو کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس ایشو کو یوں حل کیا جائے کہ وفاقی حکومت تھوڑی سی قربانی دے اور وہ وقت سے پہلے جو قومی اسمبلی ہے اور جو باقی اسمبلیاں ہیں ان سب کو ختم کیا جائے تاکہ ایک ہی روز انتخابات ہو سکیں، اور یا عمران خان صاحب تھوڑے سے آگے بڑھیں اور وفاقی گورنمنٹ تھوڑی سی پیچھے ہٹے اور اکتوبر اور مئی کے بجائے کسی ایسی ڈیٹ پر اتفاق کر لیا جائے جو دونوں کے لیے قابل قبول ہو اور اس تاریخ میں انتخابات کر لیے جائیں. لیکن صورتحال ایسی ہے کہ بڑی گمبھیر نظر آ رہی ہے. اگر مسئلے کو حل کرنا ہے تو پھر مسئلہ صرف ایک صورت میں حل ہو سکتا ہے. اور دوسری ایک اور تجویز جو حلقوں میں جس پر بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے، جو اگرچہ کہ ہونی ناممکن ہے لیکن یہ نا کہ یہ تجویز کے طور پر سامنے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے کہ جو پنجاب اسمبلی ہے اسے بھی بحال کیا جائے اور خیبر پختونخوا اسمبلی کو بحال کیا جائے، اور پھر اکتوبر تک اور جن لوگوں کے استعفے لیے گئے ہیں قومی اسمبلی سے ان سب کو بھی بحال کیا جائے تاکہ اکتوبر تک پھر یہی اسمبلی چلے اور پھر عمران خان کو منوایا جائے کہ وہ فریش الیکشن جو ہیں اکتوبر میں ہوں گے، اکتوبر تک آپ اس اسمبلی کو ساتھ لے کر چلیں. تو ظاہری طور پر پھر یہی 2 آپشن ہمارے سامنے رہ جاتے ہیں. اب پاکستانی سیاسی قیادت اس بحران سے کیسے نکلتی ہے، یہ پاکستان کی سیاسی قیادت کے لیے ایک بڑا سوال ہے. اور اگر اس معاملے کو یہ سیاستدان حل نہیں کر سکتے، پارلیمنٹ حل نہیں کر سکتی، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس مسئلے کو حل کس نے کرنا ہے. اس کی جانب بلاول بھٹو صاحب نے یہ اشارہ کیا کہ مارشل لا بھی لگ سکتا ہے. تو اگر پاکستان کی سیاسی جماعتیں یہ صلاحیت نہیں رکھتی کہ اپنے مسائل کو حل کر سکیں اور وہ پھر مارشل لا کی طرف دیکھتی ہیں اور یا فوج کی طرف سے اس بات کی امید رکھتی ہیں کہ وہ آ کر ان کو ایک ٹیبل پر بٹھائیں اور ان کو مسئلے حل کرائیں، تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ سیاست کرنا چھوڑ ہی دیں. پھر فوج کے اوپر یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ فوج بار بار کیوں مداخلت کر رہی ہے. فوج مداخلت نہیں کر رہی تو آپ فوج کو بلا رہے ہیں کہ آئیں، ہم کام نہیں کر سکتے، ہمیں صلاحیت نہیں ہے، آپ آ کر ہمارے مسائل حل کریں. تو یہ پھر بہت ہی پیچیدہ اور تشویشناک صورتحال ہو جائے گی.